مسلمان بیٹیوں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، حالانکہ یہ وہ ملک ہے جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا۔ سفید داڑھی والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ ایک غیر مسلم کی بیٹی کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہے، یہ انداز ہے، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے ان کی بیٹی کو جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ رہائی عطا فرما دی۔ آج مسلمان بیٹیاں وہ ہمارے معاشرے میں ایسے درندہ صفت لوگ جن کو نشہ ہے دولت کا، نشہ ہے مال کا، نشہ ہے منصب کا، ان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی۔ ہمارا جو آج کا جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ مسلمان کی عزت اور حرمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزتوں سے نوازا ہے۔ میں نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی بڑی عزت ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی عزت بڑھائی ہے۔ مگر کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ سن لے کہ تیری بڑی عزت ہے، مگر ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے، مومن مسلمان کی عزت۔ آج ہمارے معاشرے میں گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ، یہ جو اصول ہے عزت دو عزت لو، یہ اصول ختم ہو گیا ہے۔ آج لوگ دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، دوسروں کی عزت کو اپنے اوپر حلال سمجھنا، ایک مسلمان کی عزت جو ہے اس کو پامال کرنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا جو ہے وہ اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ حالانکہ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، اور دین تو ہمیں سب کی عزت اور ہر ایک کا ادب اور احترام سکھاتا ہے۔ دین اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ سفید داڑھی والے کی عزت یہاں تک فرما دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سفید داڑھی والے کی عزت جو نہیں کرتا وہ گویا کہ منافق شخص ہے کہ جس کے ہاں سفید داڑھی والے کی عزت نہیں ہے، حتیٰ کہ سفید داڑھی والے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی حیا فرماتا ہے، سفید داڑھی والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ مگر افسوس کہ اب عزتوں کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پر کچھ حجابات آ چکے ہیں۔ عزت نہ کرنے کے پیچھے کچھ حجابات ہیں، کچھ پردے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ دوسروں کی عزت نہیں کرتے۔ سب سے پہلا حجاب دولت کا حجاب ہے۔ جب کسی کے پاس دولت کی کثرت اور فراوانی ہو جاتی ہے تو وہ شخص سمجھتا ہے شاید مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جس کو جیسا چاہوں بول دوں، میرے پاس یہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں جس کی عزت چاہوں جیسے چاہوں پامال کر دوں۔ یہ اس نے ایک حجاب اور ایک پردہ حائل ہو گیا کہ جس نے اسے اس کام کرنے پہ مجبور کیا۔ پھر دوسرا منصب، کسی بڑے منصب پہ کوئی فائز ہو گیا، اچھی جو ہے وہ نوکری مل گئی، بڑا منصب اور عہدہ مل گیا، تو وہ شخص بھی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں جیسی چاہوں لوگوں کی عزت پامال کرتا رہوں، میں جیسے چاہوں لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کروں، بات کروں، گفتگو کروں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کی عزتوں کو پامال کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس فلاں منصب ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو کسی کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، دولت ہو، شہرت ہو، بڑا مشہور ہو شخص اور اس کے پاس شہرت ہو، اس کے فالورز زیادہ ہوں، اب وہ سمجھتا ہے شاید مجھے کوئی اتھارٹی مل گئی ہے کہ میں جس کو چاہوں جیسا چاہوں جو ہے وہ بولتا رہوں اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا رہوں۔ عزت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بھی فرما دیا، خود امام الانبیاء نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔
آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ سارے صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور خاموش رہے، کیونکہ مزاج کا نہیں پتہ تھا کہ حضور کا مزاج کیا ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ یوم عرفہ ہے، یہ حج کا دن ہے اور بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے۔ عرض کرنے لگے پتہ نہیں حضور کے مزاج میں کیا بات ہے، اگر ہم جواب دے بیٹھے اور وہ بات کچھ اور ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ عرض کرنے لگے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ پھر صحابہ نے ڈرتے ہوئے عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، یہ مہینہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور نے کہا نا کہ یہ مہینہ محرم کا ہے تو اللہ نے محرم کا ہی مہینہ بنا دینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر بات کو پوری فرماتا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ کہ یہ شہر کون سا، یہ جو جس بلد کے اندر ہے یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا یہ مکہ شہر ہے تو اگر حضور نے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے تو اللہ کہیں اس کو مدینہ ہی نہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ صحابہ نے یہی عرض کیا کہ حضور واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ حرمت والا شہر مکہ ہے، امن والا شہر مکہ ہے۔ اور یہ تینوں باتیں یاد کروانے کے بعد، تینوں حرمتیں یاد کروانے کے بعد، حرمت والا مہینہ، حرمت والا شہر اور حرمت والا دن، یہ تمام تینوں چیزیں بتانے کے بعد ارشاد فرمایا سنو، ایک مومن مسلمان کی حرمت ان تینوں سے زیادہ ہے، مسلمان کی عزت اور حرمت ان تینوں سے زیادہ ہے۔ مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے میں گناہ کرے گا ایک مجرم وہ ہوا، پھر اس دن عرفہ کے دن جس نے گناہ کیا یہ دوسرا جرم ہوا، اور اس شہر میں جا کے بلد الامین مکہ معظمہ شہر میں جا کے جس نے گناہ کیا یہ تیسرا جرم ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرتا ہے، کسی مسلمان کی عزت و ناموس کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچاتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ تینوں جرم کر رہا ہے۔ وہ مکہ شہر میں جا کے گناہ کے کرنے کے مترادف بھی ہے، اور وہاں حج والے دن کے جو ہے وہ اس کی حرمت کو بھی پامال کرنے کے مترادف ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اس شہر یعنی اس مہینے، حرمت والے مہینے جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی حرمت کو بھی پامال کرنے کے مترادف ہے۔ گویا کہ مسلمان کی جس نے بے عزتی کی، آج کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہمارے لیے یا معاشرے میں بڑا ہی عام ہو گیا ہے۔ ذرا برابر سوچا نہیں جاتا کہ میں کون سے الفاظ بولنے لگا ہوں، میرا انداز کہیں مسلمان کی دل آزاری نہ کر دے۔ مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے، مسلمان بیٹیوں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، حالانکہ یہ وہ ملک ہے جو ہم نے اسلام کے نام پہ لیا تھا۔ ہم نے یہ ارادے، ہمارے بزرگوں نے یہ ارادے تھے کہ یہاں پہ قرآن اور حدیث کا جو ہے وہ نظام چلے گا، مسلمان خواتین کی عزتیں پامال نہیں ہوں گی، مسلمانوں کی عزتوں کو جو ہے وہ حفاظت ملے گی، مسلمان کی بہن بیٹی ماں یہ سب جو ہیں وہ محفوظ رہیں گی، ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی۔ اسی سلطنت خداداد میں آج ہماری بہنیں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور آئیں سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک ایسا روشن باب ہے کہ جس کے اندر زندگی گزارنے کا ڈب سکھا دیا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا انداز چاہیے، تمہیں میں نے زندگی دی اور زندگی گزارنی ہے، تو پھر میرے محبوب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا، تو پھر جب ایسی زندگی لے کے آؤ گے تو وہ زندگی میرے ہاں قابل قبول ہوگی، میرے ہاں وہ زندگی قبول ہوگی۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کی زندگی ہے بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل کے طور پر ہمیں بتا دیا۔ میں یہ اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی فیکٹری سے کوئی چیز، کوئی آرٹیکل بنوانا ہو نا،
تو ہم جا کے کہتے جناب مجھے آرٹیکل فلاں بنوانا ہے تو آپ ویسا بنا دیں گے؟ تو وہ فوراً سے کہتے ہیں ہمیں ایک آرٹیکل نمونے کے طور پہ دے دیں، تو وہ آرٹیکل جو ہے وہ ہم اسی کو کاپی کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو بہترین قسم کا جو نمونہ دیا جاتا ہے وہ کمپنی کو بہترین چیز دی جاتی ہے تاکہ اس کی کاپی جب کی جائے تو وہ بھی بہترین ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نمونہ عطا فرمایا زندگی گزارنے کے لیے، وہ اپنا بے مثل اور بے مثال رسول عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرمایا میرے محبوب کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم ویسی زندگی گزار کے آؤ گے جیسی میرے محبوب نے زندگی گزاری ہے تو پھر تمہاری زندگی میرے ہاں قابل قبول ہوگی، اور اگر ویسی زندگی نہیں گزاری تو پھر میرے ہاں تمہاری زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری زندگی کی کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے۔ اب امام الانبیاء کی بارگاہ میں اب سنیں کہ آپ کی سیرت میں بیٹیوں کی شان، مسلمان بیٹیوں کی شان تو وراء الورا ہے۔ اب ایک غیر مسلم کی بیٹی کی بات سنیں۔ حاتم طائی کا جب قبیلہ جو ہے یہ علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگوں کو اسیر بنا کر کے، غلام بنا کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ روایت فرماتے ہیں، اور قبیلہ جو ہے وہ حاتم طائی کا قبیلہ ہے، اس کے لوگوں کو اسیر بنایا گیا، غلام بنایا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی، ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ آگے بڑھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور اپنے ان احباب سے کہیں کہ ہمیں پریشان نہ کریں۔ پھر کہنے لگی کہ میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ انتہائی رحم دل تھا، میرا باپ انتہائی خوف خدا رکھنے والا شخص تھا، میرا باپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتا تھا، میرے باپ کے پاس آ کے کچھ صدا لگاتا تو میرا باپ اس کی صدا جو ہے وہ پوری ہونے سے پہلے اس کو خیرات دے دیا کرتا تھا، میرا باپ اتنا جو ہے وہ سخی تھا، میرا باپ اتنا نرم دل والا تھا، بڑے اچھے اخلاق والا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ کہنے لگی میرے باپ کا نام جو ہے وہ حاتم طائی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کرتا، اور تیرے باپ کے جو اخلاق تھے، اخلاق کریمانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اخلاق بڑے پسند ہیں، تیرے باپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تجھے رہائی ملتی ہے، تجھے اسیری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور حاتم طائی کی بیٹی جب گھر جاتی ہیں اپنے بھائی کو یہ ساری بات بتاتی ہیں تو حضرت عدی بن حاتم جو ہیں وہ اتنے متاثر ہوئے اس حسن سلوک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ ایک غیر مسلم کی بیٹی کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہے، یہ انداز ہے، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کے اخلاق کریمہ کی وجہ سے ان کی بیٹی کو جو ہے وہ باعزت جو ہے وہ رہائی عطا فرما دی۔ آج مسلمان بیٹیاں وہ ہمارے معاشرے میں ایسے درندہ صفت لوگ جن کو نشہ ہے دولت کا، نشہ ہے مال کا، نشہ ہے منصب کا، ان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، مسلمان کی عزت جو ہے، مسلمان کی عزت کو پامال کرنا یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور سود کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک اور دیگر کتب میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ سود لینے دینے والے کے بارے میں حضور نے یہ کیا فرما رکھا ہے، 36 مرتبہ بدکاری کرنے والا، سود کا گناہ جو ہے وہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سود لینا دینا جو ہے یہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک گناہ یہ ہے کہ انسان 36 مرتبہ بدکاری کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ یہ سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، کسی مسلمان کو بے عزت کر دینا، یہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضور نے صحابہ کی بارگاہ میں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے میری امت میں سے؟ میری امت میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور مفلس تو وہی ہے کہ جس کے پاس درہم یا دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جو منصب نہ رکھتا ہو، مالی لحاظ سے بڑا کمزور ہو، وہی مفلس ہے۔ اس کے پاس مال نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے
آج دولت کا نشہ ہے، منصب کا نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید میں بڑے عالی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں گھرانے سے تعلق ہے، تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کی عزت جو ہے وہ جیسے چاہوں پامال کرتا پھروں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اصول بتائے۔ اسلام میں یا آپ کو یہ آزادانہ زندگی تھوڑی گزار رہے ہیں۔ ہم اسلام کلمہ شریف پڑھنے کے بعد، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرنے کے بعد، ہم کسی شریعت کے ماتحت ہیں، ہم چند اصولوں کے ماتحت چلنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو نصب العین ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ آزادانہ زندگی یا جنگلی زندگی یا جانوروں والی زندگی تھوڑی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو شریعت مطہرہ میں حضور فرماتے ہیں پھر مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جب عرض کیا نا، جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، پیسے نہ ہو، تو وہ مفلس ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کل بروز قیامت میری امت میں سے ایک شخص آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، جس کی نیکیاں بے شمار ہوں گی، کہیں حج کیا ہوگا تو کہیں عمرہ کیا ہوگا، کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، بڑی بڑی دولت جو ہے اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوگی، حج عمرے کی بھی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، مگر ہوگا کیا کہ لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، کسی کو بے عزت کیا ہوگا، کسی کی عزت و ناموس پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ پھر لوگ آ جائیں گے اور آ کے کہیں گے یا اللہ اس شخص نے ہمیں فلاں جگہ پر ہمارا حق کھایا تھا، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، اس نے فلاں جگہ پہ میری دل آزاری کی تھی۔ پھر لوگوں کے جو ہے اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کو اس شخص نے تنگ کیا ہوگا، پھر ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس شخص کی جس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں تھیں وہ نیکیاں ختم ہو گئی، اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب کیا ہوگا کہ لوگ اور آئیں گے، تقاضا کریں گے کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے بھی تنگ کیا تھا دنیا میں، یہ شخص میری بھی عزت کو پامال کرتا تھا، اس نے میری بھی دل آزاری کی تھی۔ پھر اس شخص کے یعنی جس کی دل آزاری ہوئی ہوگی اس کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اتنے گناہوں کے پہاڑ لے کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری امت کا مفلس یہ شخص ہے، میری امت کا مفلس یہ شخص ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں میں حج کر کے میں نے حج اکبری بھی کیا ہوا ہے اور نفلی طور پر بھی میں نے 5-6 حج کیے ہوئے ہیں، میں ہر سال عمرہ کے لیے جاتا ہوں، اور میں عام دنوں میں نہیں، میں رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہوں، میرے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، میں رمضان میں راشن بھی لوگوں کو دلوا دیتا ہوں، میں نے بڑے بڑے جو ہیں وہ نیک اعمال کر رکھے ہیں، مگر گفتگو کا انداز نہیں پتہ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی دل آزاری کر دی، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کو بے آبرو کر دیا، کتنے مسلمانوں کی تعظیم عزت جو ہے وہ اس کو پامال کیا، کہ جس کی عزت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ کعبہ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے جو ہیں وہ سردار تھے، 10 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صحابہ کے ایک جمع غفیر حضور کے سامنے حاضر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا، تو آگے جگہ نہیں تھی تو بڑی پیچھے جگہ ملی، بالکل مسجد کے دروازے کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ہی اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ پھینکی اور کہا کہ یہ چادر نیچے بچھا لو اور اس پہ بیٹھ جاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہو اور صحابی رسول ہوں اور وہ نیچے بچھائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ اللہ اکبر قربان ہو صحابہ کے عشق رسول پہ، کہ صحابہ کا تو یہ عشق رسول ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا تھا کفار نے کہ آپ نہیں جا سکتے مکہ کی طرف، آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، تو پھر وہاں سے وفد آتے رہے، ڈیلیگیشن آتے رہے کہ آؤ کوئی درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر۔ تو پھر ایک ڈیلیگیشن آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تو صحابہ کی اتنی محبت ہے حضور کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو وضو کے قطرے لگتے ہیں، جو پانی لگتا ہے، اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اور اس صلح حدیبیہ کرنے کے لیے جو کفار کی طرف سے ڈیلیگیشن آیا تھا، اس وفد نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک
آپ نے پھینکا تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا، اور اس لعاب دہن کو صحابہ نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ تو وہ لوگ جو کفار کی طرف سے صلح کرنے کے لیے آئے تھے، وہ کہنے لگے ان مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، یہ تو اپنے نبی کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو یہ اپنے نبی کا خون زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اتنی تعظیم کیا کرتے تھے، اتنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا، یہ ادب دیکھ کے وہ جو وفد آیا تھا وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کی تو یہ عالم ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب حضور نے چادر اچھالی نا، تو چادر اٹھا کر کے آپ نے فوراً پکڑ لی، زمین پہ گرنے نہیں دی۔ چادر کو پکڑ کے آپ نے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور عرض کرنے لگے حضور میری کیا اوقات کہ میں آپ کی چادر بچھا کے اس پہ بیٹھوں۔ آپ وہیں پہ بیٹھ گئے، چادر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، میں نے جریر کی یہ عزت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ اپنے علاقے کا سردار ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ تو خود امام الانبیاء یوں عزت کرے لوگوں کی، امام الانبیاء غیر مسلم کی بیٹی آ جائے تو اس کو جو ہے وہ باعزت رہا کر دے، اور ہمارے ہاں مسلمان بھائیوں کی توقیر نہ ہو سکے، ہم مسلمان بھائی کی عزت اور اس کی ناموس پہ ہاتھ ڈال دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پہ حرام ہیں، اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال جو ہے وہ ناحق نہیں لے سکتا، اس کے مال میں دستبرد نہیں کر سکتا، خرد برد نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، یہ حرام ایسا عمل کرنا۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، یہ حرمت ہے۔ مگر افسوس کہ وہ جو حجابات آ جاتے ہیں نا، جب پردے پڑ جاتے ہیں، جب جو ہے وہ ایسا معاملہ آ جاتا ہے، ایسا بیریئر آ جاتا ہے سامنے، تو پھر جو شریعت کے معاملات ہوتے ہیں، شریعت کی حدود ہو جاتی ہیں، ان کو پامال کیا جاتا ہے۔ ان پردوں میں، ان بیریئرز میں سب سے بڑا پردہ جو ہے وہ دولت کا پردہ ہے، دولت کا نشہ۔ جب دولت آئی تو انسان سمجھتا ہے شاید مجھے ہر چیز کی اجازت مل گئی ہے، میں بڑا دولت مند ہوں، میں جس کی چاہوں عزت کو پامال کر دوں، میں جس سے جیسا چاہوں بول سکتا ہوں، میں جیسا چاہوں ٹریٹ کر سکتا ہوں۔ اور جب منصب آیا اس کے پاس، کوئی بڑا عہدہ مل گیا، کوئی بڑا منصب مل گیا، تو وہ بھی سمجھتا ہے شاید یہ بھیڑ بکریاں ہیں، میں ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ اور جب شہرت مل گئی، جب مال مل گیا، تو وہ بھی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت جو ہے اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی زندگی میں بھی ہمیں سیرت یہ مسلمان کی عزت اور تعظیم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی انہوں نے غلطی سے کہہ دیا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی والدہ کا رنگ تو بڑا کالا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی اختلاف ہوا آپس میں، تو یہ بات کہہ دی کہ کالی ماں کے بیٹے۔ تو حضرت بلال حبشی حقیقت میں تھے بھی تو ان کی والدہ جو تھی وہ حبشہ سے تعلق رکھنے والی تھی، تو ان کا رنگ تو تھا کالا، مگر چونکہ یہ بات جو تھی وہ انداز کسی اور میں کہی گئی تھی، تو حضرت بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور جا کے عرض کرنے لگے حضور فلاں فلاں نے میرے ساتھ یہ بات کیا اور مجھے یوں کہا ہے کالی ماں کے بیٹے۔ حضور میری دل آزاری ہوئی ہے، میرا دل بڑا ٹوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور آ کے جب بلایا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جنہوں نے یہ الفاظ بولے تھے، حضور نے فرمایا سنو، کیا تم جانتے ہو میری جن ماؤں نے مجھے دودھ پلایا ان میں ام ایمن بھی ہے، اور ام ایمن جو تھی ان کا رنگ بھی کالا تھا، تو مجھے بھی کہو نا کہ کالی ماں کے بیٹے، اپنے نبی سے بھی یہ الفاظ بولو نا کالی ماں کے بیٹے۔ تو اتنا نادم ہوئے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ زمین پہ اپنی گال رکھ دی، اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا، اور حضرت بلال حبشی سے کہنے لگی اب میری دوسری گال کے اوپر اپنا قدم رکھو، پھر مجھے معافی ملے گی۔ میں اپنے آپ کو معاف کرنے والوں میں تب پاؤں گا، معاف شدہ لوگوں میں تب پاؤں گا کہ جب بلال کا پاؤں ہو اور میرا چہرہ ہو، تب جا کے مجھے معافی ملے گی۔ تو صحابہ کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان کی عزت کتنی ہے۔ آج مسلمان کی عزت جو ہے وہ پامال کرنا، لوگ جو ہیں وہ اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمان کے نام بگاڑنا یہ ایک سیاسی ٹرک سمجھا جاتا ہے کہ
کہ فلاں کا نام بگاڑ دو اور نام بگاڑ کر کے جو ہے وہ عام کر دو۔ کیا سورہ حجرات میں واضح طور پہ نہیں لکھا گیا کہ دوسروں کے نام نہ بگاڑا کرو؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ہمارے یہ احباب کہ جن کو ہم اپنی حق رائے دہی اپنا جو ہے وہ تمام چیزیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا، میں آپ کے جو ہے وہ آپ پر تمام ذمہ داری ڈالتا ہوں، میں نے اپنا جو ہے وہ حق رائے دہی، میں نے اپنا ووٹ آپ کو کاسٹ کر دیا، آپ سیاہی کریں سفیدی کریں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم یوں منصب دیتے ہیں، جن لوگوں کو ہم ایسے اپنا امام بناتے ہیں، کیا ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا ان لوگوں نے سورہ حجرات نہیں پڑھی کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اجتماعی زندگی کے اصول لکھے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتوں کو پامال نہ کیا جائے، مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑا نہ جائے، ان کے برے نام نہ رکھے جائیں، مسلمان کا جو ہے وہ اس کو گالی نہ دی جائے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مسلمان فحش گو نہیں ہوتا، مسلمان تانے دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ بات بات پہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ آج ہم نے کن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا؟ آج معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ اس معاشرے کو اگر ہم سنبھالنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ ذوق ہے، یہ شوق ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے، تو اس معاشرے کا تعلق قرآن سے جوڑنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات سے جوڑنا ہوگا، ہمیں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا انداز بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں زندگی گزارنے کا انداز بتاتی ہے۔ اور سنیں قرآن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہی قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، قرآن کو پڑھتے جاؤ، حضور کے اخلاق سارے قرآن کے مطابق ہی تھے۔ تو حضور کی سیرت کو پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت قرآن مجید کا آئینہ ہے۔ اگر قرآن جو ہے وہ الفاظ کی صورت میں ہے اور چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت رہتے ہوئے اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے مسلمانوں کی عزت اور تعظیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔